سب سے زیادہ دوری ہوئی ہے وہ اس بات سے کہ الفاظ قریب ہیں اور معنی دور ہیں۔ مثلا ان کا حضور رحمت تھے، آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، درہ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی۔ غیر مسلموں کے سامنے کہو گے تو ہنسیں گے کہ خود کسی کو قتل نہیں کیا لیکن علی کو بھیج کے قتل کرواتے تو رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نہیں ماریں گے، کیونکہ یہ معاہدہ تو ہوا ہی نہیں تھا کہ حجت تلوار نہیں اٹھائے گی۔ ملائکہ کو اعتراض تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، اللہ نے یہ کب کہا کہ نہیں کرے گا؟ اگر خدا کہہ دیتا تو حجت پر تلوار اٹھانا حرام ہو جاتا۔ خدا نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو خدا کیا جانتا ہے اور ہم کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ تھا کہ اے ملائکہ، آج تمہیں اعتراض ہے کہ یہ خون بہائے گا، اور کل جب امام المجاہدین علی کی عدل والی تلوار چلے گی تو تمہارا سردار جبرائیل اسلحہ بھی لے کے اترے گا اور قصیدہ بھی پڑھے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جن ملائکہ کو خون ریزی پر اعتراض تھا انہی کا سردار ذوالفقار لے کر نازل ہوئے۔ رحمت سے مراد یہ نہیں آپ کے علاقے میں ایک بدماش شریفوں کا جینا حرام کر دے اور صاحب اختیار اسے کچھ نہ کہے، آپ کہیں گے جی اس لیے یہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ رحمت ہے۔ تو اس بات سے عقل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ بدماش کو ختم کرنا بھی مومنین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوں اس کو معاشرے سے دور کرنا بھی رحمت ہے۔ اب بارش سب کے لیے تو رحمت نہیں، بارش کے لیے مشہور ہے کہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن سب کے لیے کہو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب گلی سے گزر رہے تھے، بارش ہو گئی، ساتھ ایک دشمن اہل بیت کی دکان تھی، وہ اس میں چلے گئے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ شیعوں کا مولوی میری دکان میں آ گیا۔ اس کا باہر نکلے، انہوں نے کہا باہر بارش ہے، تو اس نے کہا تو اللہ کی رحمت ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو اندر آ گیا ہوں کہ اللہ کی رحمت قدموں کے نیچے نہ آ جائے۔ اللہ کی رحمت قدموں کے نیچے نہ آ جائے۔ بارش ہر ایک کے لیے رحمت نہیں۔ جشن ہے تو بڑی مشہور مثال ہے، ایک آدمی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کسانوں کے گھر بھی آئی گئی، دوسری کمہاروں کے گھر۔ بچیوں کا حال پتہ کرنے گیا، جو کمہاروں کے گھر بھی آئی گئی تھی اس نے کہا ابا دعا کر بارش نہ ہو، برتن بنائے یہ خشک ہو گئے تو اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ وہاں سے وہ دوسری بیٹی کو ملنے گیا جو کسانوں کے گھر بھی آئی گئی تھی، اس نے کہا ابا دعا کر بارش ہو جائے، ہماری فصلوں کو بڑی شدید ضرورت۔ اب ایک کے لیے رحمت، دوسرے کے لیے زحمت۔ اب جو یہ کائنات میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے کسی کو قتل نہیں کیا، مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، میں مذہب اہل بیت کے ممبر سے ادنیٰ سا ذاکر حسین ہونے کی حیثیت میں بآواز بلند انہیں بتاتا ہوں کہ نبی تلوار تو تب اٹھاتے اگر علی اٹھانے دیتے۔ علی نے کسی کو نبی تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ بھائی اگر علی کسی کو نبی تک پہنچنے دیتے تب تو نبی لڑتے، نبی کو لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی جو موجود ہے، یعنی علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، نبی کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار۔ ایک درجہ اس سے آگے کا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑ نہ سکے تو وہ بد دعائیں دیتا ہے۔
کمزور کی قبلہ شیخ صاحب امام حسین آپ کو سلام، کمزور کی ایک طاقت ہوتی ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بد دعائیں دیتا، اور یہ وہ نبی ہے جس نے کبھی کسی کو بد دعا بھی نہیں دی۔ پہلے والے نبی بد دعا کریں تو کائنات غرق ہو جائے، کسی نے پانی میں ڈبو دیا، کسی نے پتھروں میں پرو دیا، مصطفیٰ نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا بھی جاہلانہ جواب دیا جاتا ہے کیونکہ رحمت ہے۔ تو جو پہلے نبی تھے وہ کیا تھے؟ ہر نبی رحمت ہے، رینج مختلف ہو یہ الگ بات ہے، جہاں جہاں تک کے لیے نبی وہاں وہاں کے لیے رحمت۔ مصطفیٰ کی رینج ہے عالمین تک، اور عالمین کے حصے دار میں نے 3 دیکھے، یا اللہ ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین، یا مصطفیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عالمین کے بھائی وال 2 ہوتے تو میں بھی محمد رسول اللہ پہ رک جاتا ہوں۔ اگر اللہ عالمین کے حصے دار 2 بتاتا تو میں بھی یہاں رک جاتا۔ اللہ نے عالمین کا تیسرا بھائی وال بتایا، لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا۔ اور ہم مرحبا، توجہ ہے یہ نہیں، ہم نے عالمین کا مختار بنا دیا، اور ہم کا لفظ گواہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ لوگوں نے الیکشن سے بنائے لیکن ہر خاندان سے ایک ایک، کیونکہ خاندانوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ غالب کو بھی کہنا پڑا کیس جیسا بنی عامر میں دوسرا نہ ہوا، پورے قبیلے میں سے ایک ایک، اور ویسے بھی ایک مشہور ہو جائے تو باقی مشہور نہیں ہوتے۔ ابا جی مشہور ہو جائیں تو بیٹا جی مشہور نہیں ہوتا، شہرت کو دبا دیتی ہے۔ اور ہے یہ نہیں، علامہ اقبال کی مثال، ان کا بیٹا جسٹس بن کے بھی کہتا ہے میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں، میرا بچپن سے یہ ایک ہی تعارف ہے، علامہ اقبال دا منڈا، کیونکہ میں پاس ہوا، پاس میں ہوا، ساروں نے کہا علامہ صاحب کا بیٹا پاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس جگہ میں نے گھر بنایا، میرے گھر کا ایڈریس بن گیا علامہ اقبال کے بیٹے کے گھر کے ساتھ۔ اس جگہ میں جج بنا، ملزم بھی کہتے تھے علامہ اقبال دا پتر ہے ہی، باپ مشہور ہو جائے تو بیٹا مشہور نہیں ہوتا۔ کیا کہنے آل محمد تمہارے، مصطفیٰ کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن حسین ان کی وجہ سے مشہور نہیں، ان کی اپنی شہرت ہے۔ حد ہو گئی ہے، ان کی قبروں کی شہرت بھی کسی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ توجہ ہے، ان کی قبروں کا یہ ایڈریس نہیں کہ فلاں کے ساتھ۔ اس طرح سے اگر کوئی دفن ہوتا تو گمنام ہو جاتا۔ یہ جنگل میں گئے تو محلہ بنا دیا، مشہد میں گئے تو مقدس بنا دیا، کاظمین میں گئے تو شریفین بنا دیا، نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا۔ یہ شہرت میں کسی کے محتاج نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کیوں بد دعا نہیں کی؟ پہلے یہ وجہ سمجھیے کہ جنہوں نے بد دعا کی انہوں نے کیوں کی۔ ان نبیوں نے جو بد دعا کی، ان کی بد دعا کے بعد اللہ نے فوراً ایکشن نہیں لیا بلکہ مہلت دی۔ نوح نے فرمایا عذاب بھیج، اللہ نے کھجوریں بھیج دی، کھجوریں کھا، گٹھلیاں کٹھی کر، گٹھلیاں بو، کوپلیں نکلیں گی، حفاظت کرنا، درخت بنیں گے، درختوں کو کاٹنا، پھر بھٹے بنانا، پھر کشتی بنانا۔ یہ بزدلی نہیں، مہلت ہے کہ اگر اتنے عرصے میں کوئی توبہ کرنا چاہے تو کر رہے۔ نبی اللہ سے کہتے تھے عذاب بھیج، اور اللہ فرماتا تھا کچھ ٹھہر جاؤ۔ اس کا اردو میں کوئی ترجمہ بہترین نہیں ہو سکتا جو پنجابی میں حسین ترجمہ ہے، سوڑے پڑ جانا۔
تھے، وہ نبی سوڑے پڑتے تھے، کہتے تھے عذاب بھیج، اللہ کہتا تھا کوئی ٹھہر جاؤ، اور اس نبی سے اللہ کہتا تھا عذاب بھیجوں، اور یہ پلٹ کے کہتا تھا ابھی ٹھہر جاؤ، انہیں میری معرفت نہیں۔ سامعین گرامی، پہلے والے نبی اس لیے بد دعا کرتے تھے کہ ان کی دلیلیں ختم ہو جاتی تھی۔ معبود دلیلیں ختم ہو گئی، اب سمجھانے کے لیے کچھ باقی نہیں، عذاب بھیج۔ اور مصطفیٰ نے بد دعا اس لیے نہیں کی کہ دلیلیں ختم ہی نہیں ہوئی۔ نبی جانتے تھے میرے بعد علی سمجھائے گا، علی کے بعد حسن سمجھائے گا، حسن کے بعد حسین سمجھائے گا، یہ میرے 12 بارے سمجھاتے رہیں گے، اور جب 12ویں کی بات بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عذاب بن کر قیامت نازل ہو جائے۔ یعنی جتنا بڑا نبی اتنا بڑا عذاب۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔